حضرات صحابہ اکرام رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین میں سے ایک بڑا مقام حضرت معاذ رضی اللہ تعالی عنہ کا ہے۔ حضرت معاذ رضی اللہ تعالی عنہ اگرچہ نوجوانی کے اندر صرف 18 سال کی عمر میں اسلام کے اندر داخل ہوئے، لیکن ان کے اوپر اللہ تبارک و تعالی کا ایک خاص کرم اور خاص فضل یہ رہا کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے منظور نظر بن گئے، اور خود آپ علیہ السلام نے حضرت معاذ رضی اللہ تعالی عنہ کا ہاتھ پکڑ کر کے یہ الفاظ 2 مرتبہ کہے کہ معاذ مجھے تجھ سے محبت ہے۔ جس کا ہاتھ پکڑ کر کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ الفاظ کہہ دیں کہ معاذ مجھے تجھ سے محبت ہے، تو اس کا مقام اور مرتبہ کیا ہوگا۔ حضرت معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ شخصیت ہے کہ جن کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ قرآن کریم چند صحابہ سے سیکھو، ان صحابہ میں حضرت معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نام بھی آتا ہے۔ خیر، حضرت معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ مختصر سا تعارف میں نے آپ کے سامنے پیش کیا۔ یہی معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ علیہ السلام سے فرماتے ہیں اوصی یا رسول اللہ، یا رسول اللہ مجھے نصیحت فرما دیجئے، مجھے کچھ وصیت فرما دیجئے۔ پیغمبر علیہ السلام نے پہلی نصیحت فرمائی اتق اللہ حیث ما کنت، اے معاذ یاد رکھو اور میری نصیحت کو اپنے دامن کے اندر باندھ لو اور اپنے دل کے اندر میری نصیحت کو جگہ دو اور اس کو مضبوطی سے تھام لو۔ وہ نصیحت کیا تھی؟ اتق اللہ حیث ما کنت، کہ جہاں تم کہیں بھی ہو اس بات کا دھیان رکھنا کہ اللہ سے ہر وقت تم ڈرتے رہا کرو۔ جہاں کہیں بھی ہو، مجمع کے اندر ہو یا تنہائی کے اندر ہو یا اجالے کے اندر ہو یا اندھیروں کے اندر ہو یا پہاڑوں پر ہو یا غاروں کے اندر ہو یا بازار کے اندر ہو یا گھر کے اندر ہو یا رشتہ داروں کے یہاں پر ہو، جہاں کہیں بھی تم ہو اللہ سے تم ڈرتے رہنا، یہ سمجھنا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ مجھے دیکھ رہا ہے، کیونکہ تم جہاں کہیں بھی ہوگے اللہ تبارک و تعالیٰ تمہیں دیکھے گا۔ ایک انسان سے تو چھپ سکتا ہے، کوئی اس کا دشمن آ جائے اس سے تو وہ چھپ سکتا ہے، لیکن اللہ کی نظر سے وہ دنیا کے اندر کسی کونے پر چلا جائے یا زمین کے اندر وہ دفن ہو جائے یا پانی کے نہر کے اندر وہ چلا جائے، اللہ کی نظر سے وہ انسان نہیں چھپ سکتا، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ انسانوں کو جہاں کہیں بھی وہ ہے اس کو دیکھ رہا ہوتا ہے۔ اس کے دیکھنے کے لیے زمین بیچ میں حائل نہیں ہوتی، پردے حائل نہیں ہوتے، دیواریں حائل نہیں ہوتی، انسان مضبوط قلعے کے اندر کیوں نہ بند ہو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو وہیں پر دیکھ رہا ہے۔ پہلی نصیحت حضرت معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو آپ علیہ السلام نے فرمائی معاذ اتق اللہ حیث ما کنت، جہاں کہیں بھی تم ہو تو اللہ سے ڈرتے رہنا، اس بات کو ذہن میں رکھنا کہ یہاں پر بھی مجھے اللہ دیکھ رہا ہے۔ جب انسان اس بات کو مستحضر اپنے ذہن کے اندر رکھے گا، اپنے دل کے اندر اس بات کو مستحضر رکھے گا کہ اس کا اللہ اسے دیکھ رہا ہے، تو انسان چاہے گھر کے اندر ہو، چاہے مجمع کے اندر ہو، چاہے تنہائی میں ہو، چاہے اندھیرے میں ہو، چاہے اجالے میں ہو، چاہے بند کوٹری
چاہے غار کے اندر وہ چھپا ہوا کیوں نہ ہو، وہ 100 بار سوچے گا کہ اگر میں نے گناہ کر لیا، اگر انسان نہیں دیکھ رہا ہے، ماں باپ نہیں دیکھ رہے ہیں، رشتے دار نہیں دیکھ رہے ہیں، تو میرا اللہ تو مجھے دیکھ رہا ہے۔ جب وہ یہ ذہن کے اندر لائے گا تو گناہ سے وہ بچ جائے گا۔ اگر انسان اس نصیحت پر اکیلی عمل کرنا شروع کر دے تو اللہ کا ولی بن سکتا ہے، کیونکہ وہ گناہوں سے بچ رہے گا، گناہوں سے بچتا رہے گا۔ اس کے ذہن کے اندر یہ رہے گا اگر کوئی نہیں دیکھ رہا تو اللہ تو مجھے دیکھ رہا ہے۔ اور گناہ کسی بھی طریقے کا ہو، ہمیں ہر گناہ سے بچنا ہے، چاہے زبان کے ذریعے سے ہو، چاہے ہاتھ کے ذریعے سے ہو، چاہے نگاہ کے ذریعے سے ہو۔ نگاہ کا گناہ آج کل معاشرے کے اندر عام ہوتا جا رہا ہے۔ پہلے تو یہ ہوتا تھا کہ سینما ہال ہوتے تھے، لوگ سال کے اندر، مہینے کے اندر چلے جاتے تھے دیکھنے کے لیے، لیکن آج ہر انسان کے ہاتھ میں ملٹی میڈیا موبائل ہے، اور اس موبائل کے اندر وہ اپنے نگاہوں کا گناہ کرتا رہتا ہے۔ انگلی پھیرتے چلے جاؤ، اب انسان اس کے اندر کہاں تک پہنچتا ہے۔ ہر انسان اپنے آپ کو اچھی طرح جانتا ہے کہ میں موبائل کے ذریعے سے اپنی آنکھوں کا گناہ کتنا کرتا ہوں اور کتنا نہیں کرتا ہے۔ اس لیے اللہ کے نبی نے حضرت معاذ کو یہ وصیت فرمائی، اتق اللہ حیث ما کنت، جہاں کہیں بھی تم ہو اللہ سے ڈرتے رہو، اور اس بات کو اپنے ذہن کے اندر بٹھا دو کہ کوئی دیکھے نہ دیکھے اللہ تو مجھے دیکھ رہا ہے۔ قرآن کریم میں حضرت یوسف علیہ السلام کا قصہ آیا ہے۔ عزیز مصر کی بیوی حضرت یوسف علیہ السلام پر فریفتہ ہو جاتی ہے۔ حضرت یوسف علیہ السلام کو بند کوٹری کے اندر اپنے خاص کمرے کے اندر بلاتی ہے، اور حضرت یوسف علیہ السلام سے کہتی ہے کہ میری خواہش کو پورا کرو، گناہ پر آمادہ کرتی ہے۔ حضرت یوسف علیہ السلام کہتے کہ میں یہ کام نہیں کر سکتا، میں یہ گناہ نہیں کر سکتا، میں اپنے اللہ سے ڈرتا ہوں، اللہ مجھے دیکھ رہا ہے۔ عزیز مصر کی بیوی یہ سمجھتی ہے کہ اس کے کمرے کے اندر ٹیبل کے اوپر ایک بت رکھا ہوا تھا۔ بعض تفسیری روایات سے معلوم ہوتا ہے کہ اس نے کپڑا اٹھایا اور کپڑے کو اس بت کے اوپر ڈال دیا، اور کہتی ہے کہ لو، تمہیں جس سے شرم آ رہی تھی یہ دیکھ لے گا، میں نے اس کے اوپر کپڑا ڈال دیا ہے، اب یہ دیکھ نہیں پائے گا۔ حضرت یوسف علیہ السلام کہتے ہیں کہ میرا اللہ تیرے معبود کمزور ہے، یہ بوڑھا ہے کہ ایک کپڑا اس کے اوپر ڈھک دیا، یہ دیکھ نہیں سکتا۔ میرا اللہ تو وہ ہے جو کپڑے کا محتاج نہیں ہے، جو دیواروں کا محتاج نہیں ہے، جو مٹی کا محتاج نہیں ہے۔ وہ اگر لاکھوں من مٹی کے اندر کوئی چیز چھپی ہوئی ہوتی ہے، پتھر کے اندر کوئی چیز چھپی ہوئی ہوتی ہے، میرا اللہ کی نگاہ اتنی تیز ہے کہ ہمیں دیکھنے میں، انسان کو آپس کے اندر دیکھنے میں دھوکہ ہو سکتا ہے، لیکن میرا اللہ وہ ہے کہ پتھر کے اندر جو چیز چھپی ہوئی ہے اس کو دیکھنے میں میرے اللہ کو دھوکہ نہیں ہو سکتا۔ تم اس چیز سے چھپا رہی ہو تو اللہ تبارک و تعالی انسان دنیا کے اندر رہ کر کے کسی انسان سے چھپ سکتا ہے، بھیس بدل سکتا ہے، اور کئی طریقے اپنا سکتا ہے کہ میں بھیس بدل کر کے انسانوں کے درمیان میں رہوں، تو وہ رہ سکتا ہے، لیکن اللہ کی نظر میں وہ کسی سے نہیں چھپ سکتا ہے۔ اللہ سب دیکھ رہا ہے۔ یہی نصیحت حضرت معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو
आप अलैहिस्सलाम ने फरमाई, या मुआज इत्तक़िल्लाह हैसुमा कुन्ता, तुम जहां कहीं भी हो अल्लाह से डरते रहना और इस बात को अपने दिल के अंदर बिठा लेना कि अल्लाह मुझे देख रहा। सब लोग अमल करेंगे इस नसीहत पर। दूसरी नसीहत, हज़रत मुआज़ रज़ियल्लाहु ताला ने फरमाया, या रसूल अल्लाह ज़िदनी, और नसीहत फरमाइए मुझे। अल्लाह के नबी ने फरमाया, अत्बिइल हसनत सय्यिअत तमहुहा। ए मुआज़, अगर तुमसे कोई गुनाह हो जाए, इंसान है, गुनाह हो जाता है, इंसान खता का पुतला है, गुनाह हो जाता है। सिर्फ अंबिया इकराम अलैहिस्सलातु वस्सलाम मासूम है कि जिनसे गुनाह नहीं होता। कितना ही बड़ा नेक आदमी हो, गुनाह सरजद हो ही जाता है। अल्लाह के नबी ने फरमाया कि जब अगर तुमसे कोई गुनाह हो जाए, अत्बिइस सय्यिअतल हसना तमहुहा, तो फौरन नेकी का काम कर लो। क्यों? इसलिए कि अल्लाह ताला ने कुरान करीम में फरमाया, इन्नल हसनाति युज़हिबुनस सय्यिआत, कि नेकियां गुनाहों को खत्म कर देती है। कि जिस तरीके से कॉपी के अंदर हम लिखते हैं और लिखते लिखते अगर कोई लफ्ज हमसे गलत लिखा जाता है तो हम उस पर पेन चला देते हैं, वो मिट जाता है, लेकिन उसके ऊपर से हम वाइट नर फेर देते हैं, सफेदा फेर देते हैं, ताकि ये रोशनाई छुप जाए, ये गलती छुप जाए। इसी तरीके से इंसान से जब गुनाह होता है और गुनाह के बाद वो फौरन नेकी का काम कर लेता है, तो अल्लाह तबारक व तआला नेकी की वजह से उसके गुनाहों को खत्म फरमा देता है। हदीस मुबारका के अंदर आया कि जब तक तुमसे कोई गुनाह हो जाए तो तुम ऐसा करो, वुजू करो और सलातुत तौबा 2 रकात नफिल नमाज अदा करो। नफिल नमाज के बाद ये दुआ मांगो, अल्लाहुम्मा इन्नी ज़लमतु नफ्सी जुल्मन कसीरा, ए मेरे मौला, मैंने तेरी नाफरमानी करके अपने ऊपर बहुत ज्यादा जुल्म किया है। वला यग़फिरु ज़ुनूबा इल्ला अंता, और तू ही माफ करने वाला है, तेरे अलावा और कोई माफ नहीं कर सकता। गुनाहों को अल्लाह के सिवा और कोई माफ नहीं कर सकता। दुनिया के अंदर अफसरान कहते कर लो देखा जाएगा, मैं मामला साफ कर दूंगा। या कोई बड़ा आदमी होता है और कोई जुल्म करता है तो कहता कर ले, मैं तेरा मामला देख लूंगा, मैं सब हिसाब बराबर कर दूंगा। लेकिन यहाँ पर अल्लाह ताला के अलावा कोई गुनाह माफ नहीं करने वाला, कि कर लो देखा जाएगा, नहीं, अल्लाह तबारक व तआला माफ करेगा तो गुनाह माफ होगा। तो फरमाया ये दुआ पढ़ो, इससे अल्लाह तबारक व तआला तुम्हारे तमाम गुनाहों को माफ फरमा देगा। ये दूसरी नसीहत हज़रत मुआज़ रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाई, अत्बिइल हसनत सय्यिआ, अत्बिइस सय्यिअतल हसना तमहुहा, कि जब भी कोई गुनाह हो जाए फौरन नेकी का काम कर लो, अल्लाह ताला तुम्हारे गुनाहों को माफ फरमा देगा। करेंगे इस पर अमल इंशाअल्लाह। तीसरी नसीहत हज़रत मुआज़ रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को हज़रत मुआज़ ने फरमाया, ज़िदनी या रसूल अल्लाह, और नसीहत फरमाइए मुझे। अल्लाह के नबी ने तीसरी नसीहत फरमाई, खालिकिन नास बिखुलुकिन हसन, के मखलूक के साथ हुस्न सुलूक का मामला करना, अच्छाई का मामला करना, अच्छे अखलाक के साथ लोगों के सामने पेश आना। अच्छे अखलाक का क्या मतलब? 3 बातें इसके अंदर। तलाक़तुल वज्ह, कि जब भी मिलो हंसमुख चेहरे के साथ उससे आप मिले, हंसता हुआ चेहरा हो आपका। जब आप किसी से मिल रहे हैं तो आपके चेहरे पर मुस्कुराहट हो, चेहरे से ये जाहिर ना हो रहा हो कि ये आदमी मुझसे नाराज है। ये ना हो कि सामने वाला आदमी आपसे मिल रहा है तो आपके माथे पर सलवटें आ जाए,
آپ اپنا چہرہ بگاڑ لے، بنا لے، جس سے سامنے والے کو یہ احساس ہو یہ شاید مجھ سے ملنا نہیں چاہتا۔ بہت سے آدمی ہوتے ہیں ایسے کہ اگر سامنے والا آدمی اس سے ملنا چاہتا ہے تو اپنے دل کے اندر کڑھن محسوس کرتا ہے، اور وہ دل کے اندر جو کیفیت ہے وہ کبھی کبھار چہرے سے جھلکتی ہوئی نظر آتی ہے۔ اچھے اخلاق کا مطلب یہ طلاقت الوجہ، حسرت چہرے کے ساتھ آپ کسی مسلمان بھائی سے جب ملے تو آپ کے چہرے پر مسکراہٹ ہو۔ دوسرا یہ کہ آپ کی طرف سے اس کو کسی طرح کی کوئی پریشانی نہ پہنچے، زبان کے ذریعے سے، ہاتھ کے ذریعے سے، پاؤں کے ذریعے سے، کسی بھی طریقے سے آپ کی طرف سے سامنے والے کو کوئی تکلیف نہ پہنچے۔ اور تیسرا یہ بذل المعروف، کہ احسان کا معاملہ، حسن سلوک کا معاملہ اچھے طریقے سے کرنا چاہیے۔ کوئی مہمان آیا اس کی اچھی حوصلہ افزائی کرنی چاہیے، اچھی خاطر تواضع کرنی چاہیے۔ رشتے دار آئے ان کے ساتھ اچھائی کا معاملہ کرنا چاہیے۔ کوئی باہر سے ملنے والے آ گیا اس کے ساتھ اچھائی کا معاملہ کرنا چاہیے۔ اور حسن سلوک کے سب سے پہلے حقدار ہیں ماں باپ، کہ ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک کا آپ کو معاملہ کرنا چاہیے۔ اس کے بعد گھر والوں کے ساتھ آپ کو حسن سلوک کا معاملہ کرنا چاہیے۔ بہت سے حضرات پکے نمازی ہوتے سب میں پہلی سب میں آ کر کے بیٹھتے ہیں، لیکن اگر ان کے گھر کے معاملات کو دیکھا جائے تو بیوی کے ساتھ اچھا معاملہ نہیں کرتے، حسن سلوک سے پیش نہیں آتے، ماں باپ کے ساتھ اچھا رویہ ان کا نہیں ہے۔ ذرا سا بیوی نے اگر کھانے میں نمک تیز کر دیا تو پلیٹ اٹھا کر کے وہاں ماری، چارپائی کھڑی کر دی، اور گالی گلوچ سے وہ اپنی بیوی کے سامنے پیش آتے۔ یہ انسان مومن تو ہو سکتا ہے لیکن اچھا مومن نہیں ہے، کامل مومن نہیں ہے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا خیرکم خیرکم لأہلی، میں سب سے بہترین، سب سے اچھا معاملہ میں اپنے گھر والوں کے ساتھ کرتا ہوں۔ ہم نظر ڈالیں اپنے گریبان میں جھانک کر کے دیکھیں کہ ہمارا گھر والوں کے ساتھ کیا معاملہ ہے، بیوی کے ساتھ کیا معاملہ ہے، ماں باپ کے ساتھ کیا معاملہ ہے، اور دوستوں کے ساتھ باہیں پھیلا کر کے دوستوں سے ملاقات کرنی چاہیے، اچھی بات ہے، لیکن گھر والوں کے ساتھ بھی تو آپ کا اچھا معاملہ ہونا چاہیے۔ یہ کیا دوگلاپن ہے کہ آپ باہر تو اچھے نظر آ رہے ہیں لیکن گھر کے اندر آپ فرعون بنتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ بیویوں کے ساتھ بھی اچھا معاملہ ہونا چاہیے، چھوٹی موٹی غلطیوں کو معاف عفو درگزر سے کام لینا چاہیے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے گھر والوں کے ساتھ اچھائی کا معاملہ سب سے زیادہ کرتے تھے۔ ایک روایت کے اندر آتا ہے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کی باری تھی تو دوسری بیوی نے آپ کے یہاں پر کوئی سالن وغیرہ بھیج دیا۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ جو لے کر کے آئے سالن وغیرہ لے کر کے آیا، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اٹھی اور پلیٹ اس کے ہاتھ میں سے لی اور لے کر کے تیز پھینک کر کے مار دی، پلیٹ ٹوٹ گئی۔ اب ایسے موقع پر اگر ہمارے گھر میں یہ معاملہ آ جائے اور بیوی پلیٹ اٹھا کر کے پھینک دے تو ہم کیا کریں گے؟ اس کے ساتھ دو چار تو گالیاں سنائیں گے، اور اگر اس سے آگے بڑھے تو ہو سکتا ہے پڑھ اس کے جڑ دے۔ اللہ کے نبی کے اخلاق کیا تھے؟ اللہ کے نبی خاموش رہے، اللہ کے نبی نے کچھ نہیں کہا، اور فرمایا غارت امکم، تمہاری ماں کو غیرت آ گئی کہ میری باری ہے، میری باری میں دوسری بیوی کے یہاں سے یہ سالن کیوں آ گیا ہے؟ تمہاری ماں کو غیرت آ گئی۔ صرف اتنا کہا اور کہا عائشہ دیکھو تم نے ان کا برتن توڑا ہے، برتن کے بدلے میں تمہیں دوسرا برتن دینا پڑے گا۔ بس اللہ کے نبی نے یہ الفاظ کہے۔ یہ گھر والوں کے ساتھ معاملہ ہے۔ اگر ہم سیرت کو پڑھیں گے، سیرت کو جانیں گے، سیرت کو سیکھیں گے تو ہمیں یہ واقعات ملیں گے، اور ان واقعات کو پڑھ کر کے ہم اپنی زندگی کے اندر پھر یہی داخل ہماری زندگی کے اندر بھی اللہ کے نبی کے اخلاق اسی طریقے سے ظاہر ہوں گے۔ تو خیر میں نے تین باتیں بتائی، حضرت معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اللہ کے نبی نے تین نصیحتیں فرمائی۔ پہلی نصیحت کیا تھی؟
اتق اللہ حیث ما کنت، جہاں کہیں بھی ہو اللہ سے ڈرتے رہو بس۔ دوسری نصیحت، اتبع السیئۃ الحسنۃ تمحها، کہ اگر کوئی گناہ ہو جائے فوراً نیکی کا کام کر لو، نیکی گناہوں کو ختم کر دیتی ہے۔ تیسری نصیحت، خالق الناس بخلق حسن، مخلوق کے ساتھ اچھے طریقے سے حسن سلوک کے ساتھ پیش آؤ۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو ان نصیحتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔